الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین گرامی، آج کی اس مختصر نشست میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کچھ منقبت اور وفات کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا کرے، اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں کچھ وقت دین کی مجلس میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ کی نعمتیں بے بہا ہیں، ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی صحت ہے۔ صحت ہے تو یہ جہان اپنا ہے، صحت نہیں ہے جہان کی ساری چیزیں اربوں خربوں کا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنے اونچے درجے کی ہیں، جب وہ چھینیں پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کاش کیسا ہو، لیکن کاش کی ضرورت اس وقت نہیں جب وہ نعمتیں تھیں۔ جب وہ چھن گئیں تو پھر کاش کاش کہنے کا ضرورت نہیں، 1,00,000 مرتبہ بھی کاش کہے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صورت میں ایسے رجال کار عطا فرمائے کہ ایک شخص اونچے درجے کا، ایک شخص کی شخصیت بہت اونچے درجے کی، اور ایک شخص کا کردار اونچے درجے کا، جن کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کی پیروی کرو گے جنت میں چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب، کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں کہ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور فرمایا کہ یہ صحابہ کی جماعت اتنے اونچے درجے کی کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا تو امتحان میں کامیاب پایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ آیا کہ یہ دل اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آیا کہ ان صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کی محبت ہے یا نہیں، اسلام کی محبت ہے یا نہیں، دین اسلام کی محبت ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جو امتحان لیا تو فرمایا کہ دل کا لیا، ہاتھ کا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ بأیدیہم، کہ ان کے ہاتھ اتنے اونچے درجے کے ہیں کہ خرچ کرنے پہ آئیں تو خرچ کرتے ہی چلے جائیں، فرمایا کہ نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ بھی نہیں کہ ان کے پاؤں کا یعنی امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ برجلیہم، کہ ان کے پاؤں کا کہ جب یہ چلتے ہیں اللہ کے راستے میں تو چلتے ہی چلے جاتے ہیں، کہ نہ، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کا امتحان لیا اور دلوں کو بالکل یوں سمجھ لیے کھرا سونے سے بھی زیادہ پایا۔
اتنا اونچے درجے کا۔ فرمایا کہ جس طرح کے ایک آئینہ ہے، اس میں انسان دیکھے تو صاف آئینہ ہو تو ہماری صورت صاف نظر آتی ہے، آئینہ دھندلا ہے تو بھلے قیمتی کتنے بھی کیوں نہ ہو، چونکہ دھندلاہٹ کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ان کے دل سونے سے بھی زیادہ اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ اجلے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ڈگری بھی جاری کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور فرمایا کہ یہ کون ہے، کہ یہ ایسی جماعت ہے، فرمایا کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا کہ تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اور پھر کسی کو دیکھے گا رات کی تاریکی میں آہو گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ اللہ سے مانگنے پہ آتے ہیں تو فرمایا اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، فرمایا کہ یہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا مال تجارت بہت دور دور تک جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مصاحب میں شامل فرما دیا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہوئی۔ ایسی خواتین میں جو مالدار خاتون حضرت خدیجہ تھیں، فرمایا کہ مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی توفیق دی، وہ بھی مشربہ اسلام ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اللہ کے نبی کو ان سے بھی بڑی راحت ہوئی۔ تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں، فرمایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت و پریشانی آئی ہے، ابوبکر صدیق کو ساتھ کھڑے پایا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں اور ہے اور نبی کہیں اور ہے، نہیں، شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے کہ سنگت ہوتی ہے، دوستی کسی سے ہوتی ہے، دوست وہی اچھا ہے کہ جو مصیبت میں کام آئے، اور دوست وہی برا ہے جو مصیبت کے وقت میں بھاگ جائے۔ دوستی کا تقاضا تو یہی ہے کہ مصیبت میں کھڑا ہو، پھر اس کے دوست ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے اور بہت اونچے درجے کے رفیق تھے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہوتا دیکھ کے راضی نہیں تھے، فرمایا کہ نبی کو خوش اور مسکراتا دیکھ کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جایا کرتی تھی۔ نبی کے صحابہ کی کیفیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیات ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج پہ جاتے ہوئے ایک ہی رات میں کافی سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، اور فرمایا کہ بیت المقدس اور پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے 7 آسمان کراس کرنے کے بعد سدرۃ المنتہی، اور سدرۃ المنتہی سے آگے عرش، کرسی، لوح، اور نبی اللہ رب العزت کے جو ہے عرش، وہاں جا کے اللہ سے ملاقات کر کے ایک ہی رات میں۔ تو فرمایا کہ جب واپس آئے تو مشرکین مکہ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے آج بہت لمبا سفر کیا ہے۔ فرمایا کہ کیا سفر کیا ہے؟ کہ میں نے آج عالم بالا کی سیر کی ہے اور ایک ہی رات میں سیر کی ہے اور اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو تم تو پہلے ہی ہم تمہیں کہتے تھے جادوگر، ساحر، تم ایسی باتیں کرتے ہو جس طرح کسی نے سحر کر دیا، تو اس لیے ہم تمہاری بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ابوبکر صدیق کے پاس یہ آئے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں ایک رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آؤں، تم مان لو گے؟ کہتے نہیں مانوں گا۔ کہتے یہ جتنا بیت المقدس ہے ایک رات میں تو یہاں نہیں پہنچ سکتا، ہمارے ملک کا بارڈر کراس نہیں ہوتا، تو یہ کہہ رہا میں اتنا لمبا سفر کر لیا۔ کہا کس نے ہے؟ کہ محمد نے کہا ہے۔ کہ اچھا، کہ محمد نے کہا ہے تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل سچ کہا ہے۔ اس نے کہا پہلے تو تم کہہ رہے تھے ایسے، کہتے نہیں وہ مجھے کسی اور کے لیے تھی، لیکن جب نبی کی بات آئی ہے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اس سے بھی زیادہ کہتے تو میں اس کی تصدیق کر دیتا۔ یعنی کہ صدیق کا جو لقب ملا ہے نبی کی صداقت کے اوپر مہر لگانے کی وجہ سے، پہلے ابوبکر تھے، فرمایا ابوبکر صدیق کہلایا کہ تصدیق کرنے کے اندر ابوبکر سے کوئی مقابلے میں تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کو جو ہے نا لقب عطا فرمایا کہ صدیق۔ ایسے ہی دیگر صحابہ نبی کی خدمت میں آئے ہیں، فرمایا ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق ان کا امیر ثانی ہے، امیر المومنین۔ فرمایا کہ عمر فاروق ہیں، عمر بن خطاب کہ جب آئے تھے عمر بن خطاب تھے، نبی کی صحبت میں بیٹھے عمر فاروق بن گئے کہ فرق کرنے والے اور عدل انصاف کرنے والے، اتنا عدل